السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین۔ آج کی ہماری ویڈیو پاکستانی بولڈ ڈراموں پر مبنی ہے۔ جیسا کہ پاکستانی ڈرامے فیملی ڈرامے ہیں، مگر کچھ ڈراموں میں قابل اعتراض سین یا پھر ایسے ٹاپک دکھائے جاتے ہیں جو فوراً تنقید کی زد میں آ جاتے ہیں۔ آج ہماری لسٹ کچھ ایسے ہی ڈراموں پر مشتمل ہے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی اسکرین پر موجود رہیں۔ ڈرامہ سیریل رشتے کچھ ادھورے سے۔ یہ ڈرامہ اگست سے دسمبر 2013 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا نادیہ اختر نے اور ہدایات فاروق رن نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں سہائے آبرو، علی رحمان اور یمنا زیدی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کل 20 اقساط تھیں۔ رشتے کچھ ادھورے سے کی کہانی بولٹ کے ساتھ غیر روایتی پر مبنی تھی، جسے ہماری آڈینس نے بالکل پسند نہیں کیا۔ گیتی اور کرن جو دو بہنیں ہیں، ان کی ایک دوسرے کے ساتھ اچھی دوستی ہے۔ گیتی اپنی ماں کے بہت قریب ہے، ہر بات ان سے شیئر کرتی ہے، جبکہ کرن اپنے باپ سے محبت کرتی ہے۔ ان کے والد بہت سخت ہیں اور اپنی بیوی پر غصہ کرتے ہیں۔ ہر کام غلط ہونے پر بیوی کو قصوروار قرار دیتے ہیں، جبکہ ان کو بیٹیوں کا زیادہ سوشل ہونا پسند نہیں اور ٹی وی دیکھنا، گانا گانا اور ڈانس وغیرہ کو بھی شرمی سمجھتے ہیں۔ بیٹیوں کو ان تمام کاموں کی پابندی ہے، جبکہ گیتی ان تمام روایتوں کو توڑ کر سنگر بننا چاہتی ہے۔ راحت فتح علی خان اس کے آئیڈیل تھے اور وہ ویسا بننا چاہتی تھی جو صرف ماں کو پتا تھا، مگر ماں نے کہا کہ وہ شادی کر کے اپنا گھر بسائے، کیونکہ اس کے لیے ایک امیر لڑکے ارسل کا رشتہ آیا جس نے گیتی کو ایک شادی میں دیکھ کر پسند کیا تھا۔ ایک دن گیتی کے شہر میں راحت فتح علی خان کا کانسرٹ ہوا تو وہ ماں سے زبردستی ضد کر کے چلی گئی۔ اسی دن ارسل کی فیملی آ گئی۔ ارسل کی دادی بیمار ہوئی تو انہوں نے گیتی ارسل کے نکاح کا کہہ دیا۔ وہ ارجنٹ یہ نکاح کرنا چاہتے تھے۔ گیتی گھر پر نہیں تھی اور اس بات پہ اس کے والد بے خبر تھے۔ ان کی ماں اپنے شوہر کے ڈر اور رشتہ داروں کے احترام کی وجہ سے کرن کو گھونگھٹ ڈال کر ان کے سامنے لے جاتی ہے، جہاں ان کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ گیتی ہے اور یہ نکاح کر دیتے ہیں۔ بعد میں جب رخصتی کی بات ہوتی ہے تو اس کی ماں بغیر نکاح کے گیتی کو رخصت کر دیتی ہیں، جہاں گیتی کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ ڈرامہ سیریل چپ رہو۔ یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل سے اگست 2014 سے مارچ 2015 تک نشر ہوا۔ اس ڈرامے کی کل 28 اقساط ہیں، جسے تحریر کیا سمیرہ فضل نے اور ہدایات یاسر نواز نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں سجل علی، فیروز خان، ارجمن رحیم، سید جبران اور یاسر نواز شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی رامین کے گرد گھومتی ہے۔ رامین اسلام آباد سے کراچی آتی ہے اپنی بہن سے ملنے، جہاں اس کی بہن منال اپنے شوہر نومیر کے ساتھ رہتی ہے۔ نومیر کی نظریں رامین کے لیے ٹھیک نہیں ہیں اور وہ اس سے بچتی ہے، مگر ایک دن نومیر رامین کو زیادتی کا نشانہ بناتا ہے اور اسے خاموش رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ نومیر کا کزن آذر رامین سے محبت کرتا ہے، اسے پرپوز کرتا ہے، مگر وہ آذر کو بھی نومیر جیسا سمجھتی ہے اور بھروسہ نہیں کرتی۔ رامین واپس آنے کے بعد اپنے ماں باپ کو سچ بتا دیتی ہے۔ نومیر جب جان جاتا ہے کہ اس کے ماں باپ کو سچ پتہ چل گیا ہے، تب وہ اس کی ماں کو بھی ہراس کرتا ہے اور رامین کے والد پر اٹیک کرتا ہے، جب وہ ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں۔ نومیر ان کی بیٹی کی شادی شدہ زندگی کو برباد کرنے کی دھمکی دیتا ہے، جس کے بعد وہ خاموش ہو جاتی ہیں۔ ماں کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو رامین منال کے ساتھ رہتی ہے، جہاں نومیر ہراس کرتا ہے اور آذر سے شادی پر مان جاتی ہے، لیکن جب اسے سچ بتانے کی کوشش کرتی ہے تو نومیر اس پر الزام لگاتا ہے اور اس کی معصومیت پر منال اور آذر دونوں یقین نہیں کرتے، بلکہ اسے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل شرط۔ یہ ڈرامہ اپریل سے جولائی 2015 تک اردو ون سے نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا عرفان مغل نے اور ہدایات شکیل خان نے دیں، جبکہ مرکزی کرداروں میں دانش تیمور، عائشہ خان، سید جبران، ندا خان اور نادیہ حسین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی مومل، افروز، سمیرہ اور عماد کے گرد گھومتی ہے۔ چاروں یونیورسٹی کے بہترین دوست ہیں۔ عماد مومل کو پسند کرتا ہے جبکہ مومل سمیر کو پسند کرتی ہے، جبکہ افروز نے عمار کو پرپوز کیا۔
1 سال بعد سمیر مومل سے شادی کر کے امریکہ چلے جاتا ہے، جبکہ عماد اور افروز پاکستان میں رہتے ہیں۔ سمیرہ اپنی باس صوفیہ میں دلچسپی لیتا ہے اور اس شرط پر شادی کرنے پر راضی ہوتا ہے کہ مومل کو وہ طلاق دے دے۔ مومل کی طلاق کے بعد پاکستان واپسی ہوتی ہے اور عماد افروز کے ساتھ رہتی ہے۔ سمیر واپس آ کر مومل سے جب معافی مانگتا ہے تو عماد سے شادی کرتی ہے۔ عماد کو یہ بات میں پتہ چلتی ہے کہ یہ شادی حلالہ کے لیے کی جاتی ہے۔ اب سمیر اور مومل عماد پر کیس کر دیتے ہیں، جس کے بعد عماد بہت سی مشکلات میں گھر جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل دل جانم، یہ ڈرامہ مارچ سے جولائی 2017 تک نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا سیما غزل نے اور ہدایات فہیم برنی نے دیں، جبکہ مرکزی کرداروں میں حنا الطاف، زالِ سرحدی، زاہد احمد اور عمران اشرف شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی ایشال کے گرد گھومتی ہے، جو اپنے کزن شاویز سے بچپن سے منگنی شدہ ہے، جبکہ شاویز اسما میں دلچسپی لیتا ہے، جبکہ ایشال کا دوست حارث اسے پسند کرتا ہے۔ شاویز کے والدین، جو اس حقیقت سے بے خبر ہیں، وہ ایشال اور شاویز کی شادی طے کر دیتے ہیں، مگر شاویز اپنی شادی کے دن اسما سے نکاح کر لیتا ہے۔ اس کے والدین ایشال کے والدین کے سامنے شرمندہ ہوتے ہیں۔ ایشال کے والدین اس کی شادی کہیں اور طے کر دیتے ہیں، مگر وہ شادی سے 1 دن پہلے اغوا ہو جاتی ہے۔ اسے اغوا حارث کرتا ہے تاکہ اس کی شادی کہیں اور نہ ہو۔ ڈرامہ سیریل میرے خدا، یہ ڈرامہ فروری سے مئی 2015 تک ہم ٹی وی پر نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا محمد آصف نے اور ہدایات برکت صدیقی نے دیں، جبکہ مرکزی کرداروں میں محمود اختر، نمرہ خان، آغا علی، سنبل اقبال، صبا فیصل اور جاوید شیخ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی تانیہ اور یاسر کے گرد گھومتی ہے۔ یاسر کی شادی تانیہ سے ہوئی ہے۔ جب تانیہ ماں بننے والی ہوتی ہے تب یاسر اس بچے کو قبول نہیں کرتا اور وہ اسے 1 طلاق دیتا ہے۔ بعد میں تانیہ اسے کہتی ہے کہ اس نے 1 طلاق دے دی ہے، مگر وہ نہیں مانتا۔ بعد میں تانیہ اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل دل تو بھٹکے گا، یہ ڈرامہ مارچ سے جون 2012 کو جیو ٹی وی پر نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا اصغر ندیم سید نے اور ہدایات حسیب حسن نے دیں، جبکہ مرکزی کرداروں میں مہوش حیات، سہیل اصغر، ریشم، اعجاز اسلم، نتاشا علی، شمون عباسی اور صبا فیصل شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی ایک ایسی عورت کے گرد گھومتی ہے جو تنہا سفر کر رہی ہے۔ یاسمین، جس کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں، مگر ناکامی کے بعد وہ اکیلی ہے اور اسے تنہا زندگی نہیں گزر رہی۔ آگے یاسمین سے بہت سے غلط فیصلے بھی ہوں گے، وہ اپنی خواہش کے لیے زندگی کو تباہ کر دے گی۔ ڈرامہ سیریل خدا میرا بھی ہے، یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر 2017 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا اسما نبیل نے اور ہدایات شاہد شفاعت نے دیں، جبکہ مرکزی کرداروں میں عائشہ خان، سید جبران، فرقان قریشی، صبا حمید اور علی خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی ایک عورت مغل کے گرد گھومتی ہے جس کا بچہ پیدا ہوتا ہے جو ٹرانسجینڈر ہوتا ہے، جس کا نام نور ہوتا ہے۔ مغل ایک بہادر اور مضبوط عورت ہے جو اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے۔ اس کا شوہر زین اس بچے کو قبول نہیں کرتا بلکہ مغل کو چھوڑ دیتا ہے۔ مغل نور کو تعلیم دلاتی ہے۔ یہ ڈرامہ معاشرے میں ٹرانسجینڈر کے ساتھ ہونے والے سلوک پر مبنی ہے۔ ڈرامہ سیریل صدقے تمہارے، یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر اکتوبر 2014 سے اپریل 2015 تک نشر ہوا۔ اس ڈرامے کی کل 27 اقساط ہیں، جسے تحریر کیا خلیل الرحمن قمر نے اور ہدایات محمد احتشام الدین نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں مائرہ خان، عدنان ملک شامل ہیں۔ یہ کہانی مصنف خلیل الرحمن قمر کی حقیقی زندگی پر مبنی ہے۔ اس ڈرامے میں خلیل اور شانو کی محبت اور شادی کے بعد کچھ بولڈ سین دکھائے جو عوام نے ناپسند کیے۔ ڈرامہ سیریل اڈاری، یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر اپریل سے ستمبر 2016 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا فرحت اشتیاق نے اور ہدایات سلطانہ صدیقی نے دیں، جبکہ مرکزی کرداروں میں عروہ حسین، احسن خان، بشریٰ انصاری اور فرحان سعید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی بچی کی جنسی زیادتی پر مبنی ہے، جس میں امتیاز، جو ساجدہ سے دوسری شادی کرتا ہے، اس کی بیٹی ہے جس کا نام زیبو ہے۔ وہ شروع میں زیبو کو اپنی بیٹی کی طرح پیار دیتا ہے، مگر اس کی نیت ٹھیک نہیں۔ کچھ دنوں بعد وہ اسے حوث کا نشانہ بناتا ہے۔ اس ڈرامے میں اس سین کو کافی بولڈ طریقے سے دکھایا گیا ہے۔ ڈرامہ سیریل جدا ہوئے کچھ اس طرح،
یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر اگست سے اکتوبر تک 2021 میں نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا خلیل الرحمان قمر نے اور ہدایات وہاب جعفری نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں درفشاں اور نبیل قریشی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی مہا اور اسد کے گرد گھومتی ہے جو کزنز ہیں، مگر ان کی والدہ کی وفات کے بعد ان کے تعلقات ختم ہو گئے جب وہ پیدا ہوئے۔ اب مہا کی ماں کی وفات کے بعد اسد دوبارہ ان لوگوں سے ملے اور مہا کو اکیلا دیکھ کر اسد سے شادی کروا کر اپنے ساتھ لے آئے۔ جب پرانی ملازمہ نے مہا کی تائی کے کہنے پر یہ جھوٹا الزام لگایا کہ وہ دونوں رضاعی بھائی بہن ہیں، یہ خبر ان پر غم کے پہاڑ بن کر ٹوٹی۔ عوام اس موضوع پر شدید تنقید کی کہ ڈراموں میں مقدس رشتوں کی تذلیل ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ان میں سے کون سا ڈرامہ پسند ہے ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔